دعا برائے حجت خدا اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ پاک مجلس خضا منظور مقبول فرما بانی مجلس دی توفیقات جدا فرما رحمان رحیم اللہ بانی مجلس دی عزت رزق وقت جدا فرما جتنے عزادار تشریف فرمانے تمام دی عزت رزق وقت جدا فرما امام حسین علیہ السلام دی پاک نالین نواستے جتنے ماتمی نوجوان بے روزگار عطا فرما جڑے بیمار نے صدقہ سرکار سجاد دی بیماری دا صحت کامل عطا فرما میرے بڑے بھائی جان سید طاہر حسین بخاری بیمار میں مالک صحت عطا فرما بھائی جواد ایکسیڈنٹ ہوئے مالک صحت کامل عطا فرما کریم اللہ علیہ محمد دین علین دواستے جڑے بے اولاد نے اولاد نبی عطا فرما جڑے مقروض انہوں نے قرضے لہا جڑے زیارات واسطے سکھ دن زیارات نصیب اس ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھ اور لکھاں دعاواں دی کو دعا رحمان تے رحیم اللہ ساڈے حقیقی وارث تے جلد دعاواں دی مستجابی واسطے صلوات سارے سلام اونچی آواز پھر بھی درود ہو بآواز بلند بادشاہ دی ذات مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو آئے امام معصومین علیہ السلام دی آمد تے اکھا بند کر کے درود پڑھو اپنے اپنے گناہوں دی بخشش دی خاطر کی صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلند دی خاطر صلوات پڑھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بآواز بلند جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت کن فض ملوم تلانت کچھ صلوات میرے آقا دی ذات دعا ہے اس پاک ذکر کا صدقہ مالک اللہ توڑے بیڑے بستے رکھے یہ ذکر توڑی نسل میں نصیب ہو اوک خجہ دوری اس پورا شوق دوری زہرہ دلال تمام عزاداران دیا استا پردے محفوظ ہیں اجازت سے ذکر پاک شروع کریں چونکہ اٹھا کی میں پڑھ رہا ہوں میرا وطن ہے میرا شہر ہے توڑے اذہان دا میں واقف ہوں جس طرح تسی سن دے ہو وہ دا میں واقف ہوں میں سطر پڑھنا اور پتہ لگ جیسے کتنے کہ تسے میرے نال سفر کرنا ہے جب کبھی ذکر شبیر بیاں ہوتا ہے جب کبھی ذکر شبیر بیاں ہوتا ہے شاہ صاحب پوچھو بھی ہوندہ کیا ہے جب کبھی ذکر شبیر بیاں ہوتا ہے تو لانتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے شاہ جی صاحب ساری عزادار بیٹھے ہو چونکہ مولا دے ماتمی ہو اسی ماتم کر دیں ہاتھ کدہ ہوندہ ہے سارے بولو ہاتھ کدہ اچھی بولو ڈورا جا مطلب من سوڑیندہ کاٹے ہاتھ کدہ سینہ کدہ تکلیف کسی اور نو کیوں ہوندی ہے جب کبھی ذکر شبیر بیاں ہوتا ہے تو لانتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے اور
عالم شبیر میں ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے. میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے. اور علی کا بغض ہے دل میں تو پھر نماز نہ پڑھ. خدا کو غرض نہیں ہے ان حرام سجدوں سے. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. قاضی صاحب وسی شاہ جی ہے نہیں گل کعبے اللہ دے گھر نو کیویں چومدے. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. قرآن پڑھ کے امام مبی سے جلتے ہیں. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. قرآن پڑھ کے امام مبی سے جلتے ہیں. اور خدا کے گھر میں پہنچ کر عجیب منافق ہیں. مکان چومتے ہیں اور مکی سے جلتے ہیں. سلامت رہو آباد و شاد رہو. امام حسین تو کسی دا محتاج نہیں کر. ایک صلوات اچھی آواز در پڑھو. ساؤنڈ والا بھائی جان جیسے بیٹھا پڑھو آواز دے. ایک اور صلوات مولا دی ذات ہے. بسم اللہ زیدی صاحب امام سجاد علیہ السلام کا دروازہ سونے میرا جگر پہ لگتا ہے ساؤنڈ نو سیٹ کر دیا. مدینے دا شہر امام سجاد علیہ السلام دا دروازہ. باقر بھائی ایک سوالی دروازہ امام تے آئے. دکل باب کی تھی امام باہر تشریف لے قدمہ دے دلا کے مولا میں بھکا میں نے کچھ دے. مولا فرمائے رک جا. امام اندر داخل ہوئے. تھوڑی جی دیر کے بعد امام باہر تشریف لے آئے. امام دے ہاتھ دو خشک روٹیاں سکیاں ہوئیاں روٹیاں سوالیاں جو روٹیاں ویکھیا لے کے تے ٹر گئے. چند قدماں تے جا کے اپنے آپ نال گل کرتے خیالی طور دماغی طور یار منگے پیسے آئے ملیاں روٹیاں تے او بھی سکیاں ہوئی. امام دی آواز آئی سوالی میرے نزدیک آ. امام دے نزدیک آیا. مولا فرمائے کیا پہ سوچ جاوے. ارے کچھ نہیں.
اتے کلے امام ہوندہ ہی ہو جڑا دلان دیا پڑھنا مولا فرمائے دس صحیح کیا میں سوچ جاویں ادا مولا کلی جڑا بار بار مولا کے دس صحیح کیا میں سوچ جاویں ادا کلی کائنات بادشاہ سوالی دبادو پڑھ گیا دن ایکوام سخاوت نہ سمجھے تینا پاویں مول دہائیاں اینا روٹیاں کیوں ہے بھی ہاتھ لایا کئی باری دہرا اینا روٹیاں کیوں ہے بھی ہاتھ لایا کئی باری دہرا جایا سیدہ دعیش ملک دا مال نہیں تیج کرینا میں پروائیاں جدو دعوت ساڑی فضا کی دیئے روٹیاں عرش روٹیاں پڑیاں ٹر پہ ان جا کے ساؤنڈ انداز سے چیٹ کریں ٹر پہ بازار چو گزر ہو جائے انہوں نے جی بازار تو بس شاید گزر ہو گیا تو بندے نے کسی نہ کسی شاید تیندے طبیعت بڑھ جاتی ہے چلو بندہ چنگی سبزی دیکھے ہوئی بندے نے دل کردے گھر لائے کرتا چنگا گوشت دیکھے دل کر دیتا ادھر گزر ہویا بازار چو تے مچھلی فروش سے میرے پاس مچھلی فروش مچھی ہے سے پھٹے کو لوگ گزرے تو دل بڑھ گیا مچھی کھان مچھلی والے کو لا کے دے مچھی مل سی ہو سکیا پیسے دے تو لے لو آتا ہے پیسے کوئی نہیں ہو سکیا مڑا گٹ ہو جاؤ اس دو قدم چاہے تو مچھلی فروش آتا ہے وہ رہا ہے میرے کو تو وہی بندہ نہیں جڑا امام سجاد کے دروا دیتے ہیں جی میں ہوئی ہو سکیا مولا کی دیتا ہی اونا دے بوئے تے جو آسن اونا کی دیتا ہی آدھا مولا تے دو خشک روٹیاں دیتی ہیں وہ مچھلی آدھا دے روٹیاں میں نو دے چھڑ مچھی ساری لائے روٹیاں میں نو دے چھڑ مچھی ساری لائے روٹیاں انہوں دیتی ہیں مچھی پائی ساری گھارا زوجہ نو سارا سنائے ہیں یہ مان دے دروازے دے گیا روٹیاں ملیاں تے بازار جو گزر ہوئے مچھی آنے کیا روٹیاں دے چھڑ مچھی لایا مچھی میں لایا اسے کہ مڑ لائے جو ہیں بھکے ہیں انہوں پیٹ دا چاک کرتا پکائی پہلی مچھلی وسی شاہ جی پیٹ چاک کی تھا وچو قیمتی ہیرے نکلے پہلی قیمتی ہیرے نکلے ایک ہیرہ لائے کے سنار دی دکان تے آیا اس دن سنار کو جتنا ترکہ موجود ہے گھر لائے آیا دوجہ دن گیا پھر دوجہ ہیرہ لائے جتنا ترکہ ہی لایا تریجے دیڑے گیا نا تو سنا رہا دے گال سنو جیڈی تیری شکل کم تیرا نہیں آئے ہائے ایک کائنات دی بادشاہ واحد امام حسین نے روڑی تے محل بڑھا کے اگلے کو پوچھ دے اور کسی شاید ہی اور ہے اسے کہا جیڈی تیری شکل کم تیرا نہیں اسے کہا میری شکل چھڑ اے جنہ عطا کی تھی انہوں دی لجبالی بڑی المختصر جتھے جھونپڑی بھی نہیں اتھے محل بن گیا ایک وقت گزریا مولا دے دروازے ایک اور سوالی آیا دکل باپ مولا بیر تشریف مولا میں بھکا میں نے کچھ دے مولا فرمائے میرے نال آ جا اگے گے امام پچھے پچھے سوالی اگے گے امام پچھے پچھے سوالی اس سے دے دروازے تے آئے جنہوں مولا دو روٹیاں دیتی ہیں دکل باپ کی باہر آیا اس امام دے چہرے تے دیت پہ دی قدمہ دے جانا پہ قدم چون کے دے بادشاہ تُشی کیوں آگئے حکم کر دے میں سر باہر آواں کیوں آئے ہو میں حکم کر دے میں سر باہر آواں کائنات بادشاہ مسکرا گیا دن رنگ لگ گئی بھوک مک گئی تے چڑھ گئے نی توڑ ارادے تیری نسلہ
بخت لاوے طاہر جعفری صاحب میرے محسن آج اگر میں اس مقام پہ ہوں طاہر جعفری صاحب اور بابا نزاکت حسین شادی اسلام آباد ہے اللہ درجات بلند کرے اور رفت خان دے انہاں دا انہاں دی بڑی محنت ہے قصیدہ پڑھنا ہیں جی ایک کام میں بیچ مشکل تو تلے کاٹ رکھے کہ سنو تو میں معراج کرا دوں علی دے عشق وچ لوگو علی دے چودھری ذوالفقار صاحب پرانے سنگتیاں سے کدی ہون بول گیا تو کی ہو گیا علی دے عشق وچ لوگو اے او بندے جدہ میں نے ممبر تے کھلومن دا وال نہیں او تو میں پڑھا دے ہیں اور جدہ مولا کو دے چھڑے ہون نیڑے ہی نہیں لگ دے علی دے عشق وچ لوگو علی دے عشق وچ لوگو ذاکر دا دل نہیں کردہ مجمع سجے کھبے ویکھے میں ثانی پڑھنی ہے تو سب بندے تے نگاہ مارنی ہے جڑا بندہ چپ رہ گیا باہر میں اس بندے نال ملا چھڑا اے چپ کر گیا علی دے پہلی گل چپ کر ہی کوئی نہیں سکتا تو سب نظر رکھنی ہے علی دے عشق وچ لوگو عقیدے بول پیندے نے جے بندہ بولنا پائے اے شجرے بول پہنے نے کتے خرچ جے بندہ بولنا پاوے جے بندہ بولنا پاوے تے شجرے بول پہنے نے اچھا جڑے مولا دے ماتمی ہو ماتمی ذرا ہاتھ کھڑا کرو بھائی سارا مجمعی مولا دا ماتمی سارے عددار بیٹھے اور ایک ماتمی دا قصہ میں چھوڑا ہوا ماتمی قبر ہی ٹر گیا ہوئے ماتمی جڑا کسی شراب خانے زنا خانے یا جوا خانے تو پڑھیا جائے ماتمی نہیں ہوتا ہوئے ماتمی مولا دا قبر ہی ٹر گیا ملائک آ گئے سوال شروع ہوئے ملائک سوال کر دے رہے جواب کوئی نہ ہے ملائک سوال کی تھا جواب نہ ہے انہاں فائلہ ٹھپیاں ارشد ٹر گئے تو سوال کرو دانش بخاری اے جن کی ہوں دے مگر پہ جا جان نہیں چھڑتا فرشتے کی بھی جان چھڑتا وہ سوال کر دے رہے جواب نہ ملیا ارشد ٹھپیاں فائلہ ٹھپیاں ارشد ٹر گئے سوال کرو ہویا کیویں ہے ماتم دا
محفل کی دی آئی نبی پاک دی مسجد نبی افضل مسجد نے کائنات مسجد حرام تو مسجد نبی نبی پاک مولا علی علیہ السلام دا فضائل بیان کر رہے ہیں بندے بیٹھے ہوئے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی بادشاہ فرما رہے ہیں دنیا دے تمام درخت قلم بن جان دنیا دے تمام سمندر سیاہی بن جان میرے برا علی کے فضائل نوٹ کر نہیں کر سکتے علی دا ذکر سارے ہم چنگا نہیں لگ رہا ایک چھاننا لگیا ہے چھاننا اللہ اس چوز اسا سارے نو کامیاب فرما بڑے بڑے گدی نشین ایکسپوز ہو گئے جڑا سیدہ نو موقع جڑا سیدہ نو موقع ساڑھا پیو ہے وہ بھی لانتی ایکسپوز ہو رہے ہیں چیلے اپنے کام اتر رہے ہیں یہ اترنے میں امام دے آن تو پہلے اترنے میں انشاءاللہ اسی جتنے بیٹھے ہیں ساڑھا خاتمہ محمد و آل محمد دی محبت نہ ہو اٹھیا ایک بندہ پھر میں آخر تو مجبور ہوں محفل بھاویں نبی دی آئی علی دی دشمنی وٹ پایا وٹ پھریا اٹھیا اس کے جی بندے اور بھی نے کسے اور دی بھی گل کر چھڑو بادشاہ دے الوے کیا ہی نہیں کیونکہ ایتھو جان دیں کتھو بیا بولتا ہے بادشاہ ویکھے ہی نہیں ایک پچھو کونے تو ملنگ اٹھیا ہوندن سلمان مزاج دی اسے کہ مولا اس سوال کیتا ہے تو سا جواب نہیں دیتا اس سوال کیتا ہے تو سا جواب نہیں دیتا ہے جملہ ذاکری میں ویکھنا ہے کیڑا بندہ ساہ پیا لیندہ ہے پتہ میں نے بھی یہ توانوی ساہ سارے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہون ویکھنا ہے بھی زبانہ تے علی مولا دا نام آندہ کی میں اسے کہ مولا اس سوال کیتا ہے تو سا جواب نہیں دیتا تو سا جواب نہیں دیتا بادشاہ مسکرا کے دوجہ بندے نے پاس دے کیا دینا علی قصیدہ ایک سناواں اپنی مرضی دا میں جتھے بھی پڑھے ٹکا لیو تے مولا بڑی خیرات عطا کی اور پورے تقریباً انشاءاللہ غلط نہیں تو میں پورا ملک چ پڑھے جتھے پاک کہیں نا ذاکر نو پتہ لگ ویندا ہے پہلی سطر پڑھے ہوے ذاکر نو پتہ لگ ویندا ہے مجمع کتنا سفر کرن والے میں اتنی آدھا جتھے گونگے بھی جتھے بالکل چپ دے بادشاہ نے اس قصیدے دے ہوئی بولے تو تسی تو ماشاءاللہ سارے بولنے والے بلکہ سمجھاون والے بیٹھے ہو بڑا قصیدہ علی کی بیٹی نے یاسر بھائی علی کی بیٹی نے کیا کیا جی علی کی بیٹی وسیع شاہ جی توجہ علی کی بیٹی نے 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 ساؤنڈ میرے سامنے چل رہا ہے
شعر جادی صاحب میں پڑھیا میرے پیچھے بیٹھے ہیں پیر سجاد شاہ شماری ہے سارے بندے جان دے ہوں انہوں نے کہا کہ دانش پتر ایک باری جی میں آدھا شعر رونج پڑھا انہوں نے جی میں نے آکھیا شعر نہیں سنا علی کے بیٹوں نے توحید کو بچایا تھا علی کے بیٹوں نے توحید کو بچایا تھا ہے مصطفیٰ کو بچایا علی کی بحال ہو گیا قصیدہ سنائیے تو قصیدہ مولا علی علیہ السلام دا ویڑا ویڑا کدھا ہے سارے بولو نا ویڑا کدھا ہے اوتھے دو نوکر آپس ہم کلام ہوئے دو نوکراں گلاں کیتیاں پتہ نہیں بندے محمد و آل محمد دی حداں کیوں سوچ دے اور جنہاں دے ویڑے دے نوکر سمجھ نہیں آنے جنہاں دے ویڑے دے نوکر سمجھ نہیں آنے انہاں اتنی شان پائی آل محمد دی حداں کیوں سوچ دے انہاں نو منن دا حکم ہے من لاؤ جھک جاؤ یہ سوچو چی آندے ہیں دو گلاں کیتیاں وہ گلاں میرا قصیدہ سناواں جی ایک دیاڑ بولے دو غلام مرتضی 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 ایک دیاڑ بولے ذوالفقار مولا علیہ السلام دی تلوار ذوالجنا آقا امام حسین علیہ السلام دا رہوار گلہ ہوئی ہیں ندیاں ذوالفقار آقا ذوالجنا جی اسے کہ جی کرا میں بڑی عظمت پائی ہے جی ذوالجنا آقا جی میں نوی دسو توڑی عظمت کیا ہے توڑی شان کیا ہے ذوالفقار ہے کہ جی پہلی شان ہے کہ میں عرشاں تو نازل ہوئی ذوالجنا کیا مان لیا مزید تعارف کرا اسے کیا مولا علی علیہ السلام دے ویڑے چی آئیاں ذوالفقار پہ دی میری شان ہے ذوالجنا نو پہ دی میں عرشاں تو نازل ہوئیاں علی علیہ السلام دے ویڑے چی آئیاں اسے کیا اگے دسا اسے کیا جدا مولا علی علیہ السلام جانتے جانے سیدہ کائنات میں نو چاہ کے میں تو دور صاف کر کے آقا علی علیہ السلام دے حتہ تے رکھ دیں ذوالفقار پہ یادی ہے ذوالجنا نو عظمت بڑی پائی ہے مرتبہ بڑا پایا ہے عرشاں تو نازل ہوئیاں جدا مولا جانتے ہوئے سیدہ کائنات میں تو دور صاف کر کے مولا علی
مارے کہ تینوں سیدہ چاہتے ہیں تے تو دھوڑ صاف کر کے آقا علیہ السلام دے ہتھ رکھ دیں تے میری بھی سن لے بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ پہلی بات ہے نا اللہ درجات بلند کرے ملک ساجد حسین رکن صاحب دے اکثریت سادات دے بیٹھی ہے، انہوں نے ایک دن میرے نال گل کی تھی، 1.25 سال میں انہوں نے کول رہن دا شرف حاصل ہویا۔ میں نے آدھے نا بخاری صاحب یار ایک گل کرنا تیرے نال مائنڈ تو نہ کر سکتا، میں جو ساتھ پیو دی جات نہیں کیڑا مائنڈ کرنا۔ انہوں نے کیا ویکھو جی اسی امتی ہاں، اسی امتی اسی آدھے اسی زیرو تو ہی تلے ہیں، تو اسی سید ہو، ایک سید کدی آ کہ میں پہنچے ہوں تو میں ڈاڈا تو دوجا مندہ نہیں، دوجا گوادہ نہیں، میں تیرے نلوں بھی ڈاڈا تو اڈے چھ بھی کوئی ہوئے ہیں جنہاں کیا میں زیرو والا اور آلے رسول ہوئے نسل بطول ہوئے اور زیرو والا مندہ تے نہیں۔ میں کہ جی کدی تسی خوش ہوندے تو میں زیرو ہی آ رہا ہے جنی لڑائی ساڑھے دنیا دارہ چ ہو جاتی ہے، بندہ ایک کہتے نہیں جی ہو نہیں میں چنگا انہیں نہ دے بیٹے دے جڑے نوکر نے انہوں نے اس بات مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ذوالفقار آکھیا جی میری شان ہے، ذوالفقار آکھیا جی میں تھوڑی مزید شان اور بھی پائی ہے۔ ذوالفقار آکھیا وہ بھی دسو، اس نے کہا میں نے سرور کائنات چاہیا، میں نے آقا علیہ السلام چاہیا، میں نے آقا حسن علیہ السلام چاہیا، حسین علیہ السلام چاہیا۔ ایک گل سنا دے ماں، ایک بندہ ہے مولا علیہ السلام کو، اس نے کہا مولا جڑی تواڈی تلوار ہے نا اٹکلو توجہ میرے حل کریا، یہ جڑی تواڈی تلوار ہے مولا یہ چوکھے بندے مار دی ہے۔ مولا کہ کیا آکھن دا مقصد ہے آٹومیٹک چل دی ہے۔ ایک سلوات پڑھو اونچی آواز میرے بعد میرے بڑے بھائی عالم بٹی صاحب تشریف لے، انہاں دا آنا میرے جان دا پیغام ہے، ٹھیک ہے توجہ کرے جو جناح کیا دسو جی ہو سکے جی بڑی شان پئی علی علیہ السلام میں نو چاہیا، حسن علیہ السلام میں نو چاہیا، حسین علیہ السلام میں نو چاہیا۔ ایک بندہ ہے اس کے مولا تواڈی تلوار چوکھے بندے مار دی ہے۔ مولا فرمایا تیرا کیا آکھن دا مقصد ہے آٹومیٹک چل دی ہے۔ انہیں کیا مار دی تائیں جے ہاتھ میں علی نہ ہوندا ہے تو چل آؤ سامنے پڑا ہے ٹبا ہے اتھے میری تلوار پہ یہ جا چاہت میرے کھول لائے گیا ہے زیدی صاحب ہو گیا وہ تلوار نو چاہوے چاہنا دے دور دی گل تلوار ہلے بھی نہ اس دو بندے اور بلائے شادی انہوں بھی رل کے چاہن دی کوشش کیتی نہ چاہ سکے 100 بندے رل کے تلوار چاہی چاہن دور دی گل ہلا بھی نہ سکے مولا کو لا کیا دن مولا وہ تلوار تو ویلڈ ہو گئی وہ تو زمین نہ جی میں ویلڈ ہو گئی بادشاہ فرمایا ایک منٹ روک کر سرکار علی علیہ السلام فرمائے عباس جی او میرا امیر بابا تلوار چاہ میرے کو لائے سرکار عباس گئے این تلوار چاہ کے بابے دے کو پیش کی جڑے آجے بھی سوچا جو گم بیٹھے ہو میں آکھر تے مجبور ہاں اے جڑا مدینے والے سیدہ دا اصل ہے اے مدینے والے سیدہ دے فنگر پرنٹ نو سدھان لینا ذوالفقار کیا ہو سکیا میں نے سرکار عباس چاہیا تو ذوالجناح جی گالے تھے مکی نہیں جڑا مولا علیہ السلام دا 11واں پتر ہو سی جدہ 1400 سال بعد ظہور ہو سی جدہ نام امام مہدی ہو سی میں ہوں دیات وچی ہو سا بڑے بڑے دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان محمد والے محمد یا گردنت میں چل سا ہاتھ مولا مہدی دا ہو سی چلن علی میں ذوالفقار ہو سا ہاتھ مولا مہدی دا ہو سی چلن علی میں ذوالفقار ہو سا ذوالجناح کہ اکلا دا میری بھی سن لے تینو ہاتھ وچ علی دلال چاوڑے میں تے خود علی دلال نو اٹھاوڑے اسے کہ جے ایڈا مانی نا کہ تو مولا دے ہاتھ جو سے تے میری بھی سن لے تینو ہاتھ وچ
آباد و شاد رہو دھیاں علی دیا راضی ہونے بڑا سونا تو سو فضائل سنے امام حسین علیہ السلام دی پاک نالین دا صدقہ مالک توڑے بیڑے آباد رکھے مشرف شاہ صاحب دے مالک عزت رزق بخت جدا فرماوے نہ دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے مالک فضائل سونا سنے نہیں اپنی مرضی نال سنے نہیں مسائب مرضی نال نہیں مسائب غریب بن کے سنے رونا تو اڈے واسے چ نہیں روامنا میرے واسے چ نہیں آنکھوں اور ہوندی ہے جدے تے سین دی مہر ہوئے رونا نہ آوے ہائے تیرے واسے چ ہائے ضرور کرے ایک وین پڑھدا کیا کیا ترونجا چوک بچے دی زندگی دراز ہے پہلے پتر دی پیدائش تھے میں تھوڑا جا سمجھا کے پڑھنا چاہتا راہب تے راہب دی زوجہ سرکار شبیر نو ملن مدینے آئی چند دن قیام تو بعد ٹرن لگے راہب زوجہ نو میں سرکار شبیر تو اجازت لینا تو آلیہ سین تو اجازت لے اس شبیر آج تو رہا ہے ادھی زوجہ آلیہ دے حجرے چاہیے سلام علیکہ السلام بی بی اجازت ہے میں وطن ویندی ہیں بی بی فرمندن وطن دا نام کیا ہے آدھی بی بی میرے وطن دا نام شام ہے جنہ ہائی کیتی ہے شام دا نام آیا آلیہ دی آوازی جو تکلیف نہ سمجھے ایک باری وقت کا ساتھ میرے وطن دا نام کیا ہے آدھی بی بی میرے وطن دا نام شام ہے 7 باری آلیہ جو تو نام چوایا 7ویں باری آلیہ فرمندن زمین تے بہ جا زمین تے بیٹھی آلیہ رو کیا دن پئی ویندی اپنے وطنہ شالا ہونی وطن نصیبیں پر خیال رکھیں امداد کریں جڑا دیکھیں قید عجیبیں آلیہ فرمندن کوئی قیدی آسن تبلیغ دے کیتے بن دین دے پاک خطیبیں رو رو کیا دن نا پتھر ماری مدمیں ہوا میرا حوثیہ حال عجیب ہے تلے رو پہ ہوگی میرے حصے دی مکان بی بی فرمایا وطن تے ٹر جا وطن تے جا کے میں نے دسی شام دے کتنے بازار ہیں شام دے کتنے چوک ہیں میں نے دسی شام دے لوگ مہمان نواز کیسے ہیں ٹولا یہ وطن تے وڈے بیران نال لا کے شام دے مین بازار چان کھلوتی ہے کہیں لے سجی دے دیئے کہیں لے کھبے دے دیئے اکھا نے اس کو ساون دے بدلے سے رو رو کے بیران وادی کاغذ قلم کٹ تے لکھ آدھے 10 کیا لکھا جڑی گل کی تھی سنا پتر دی پیدائش تے راہب کلہ سرکار شبیر نو ملن مدینے آیا چار دن قیام تو بعد ٹرن لگے
شبیر کے قدمت اطلاع کے مولا اجازت وطن مہنا شبیر فرمیندے آ رہا ہے تنو شجرت ودا تے چھڑا ایتھے نال سرکار سجاد شبیر فرمائے سجاد جی بابا آ تیرے چاچے رہے تو شجرت ودا تے چھڑا منظر کشی میں کرنی ہے سمجھنا تو شاہیں پھر صاحب اگے کے سرکار شبیر دی کانڈ پچھے سرکار سجاد دی کانڈ پچھے رہے ناکہ دی مہار پڑی ہوئی ہے ٹردہ بھی آندہ ہے تے روندہ بھی آندہ ہے شجرت ودا دے قریب آئے امام فرمایا جا راہب امان میری حوالے خدا دے ایو گل کر کے امام راہب بل ویکھیا دے روندہ بھی آئی مولا دن میری زندگی کیوں پہ رونا ہے ادھا مولا میرے وطن تے توم پئی ہوئی ہے جو اکبر دی شادی بڑی نیڑے ہے جنہ ہائی کی دیئے اکبر دی شادی دا نام آیا امام فرمایا مجبوری ہے مسئلے آتے اکبر دی شادی میں وطن تے نہیں کرنی اگلے علم قدمت یاد لگے مولا جگہ دسو نا میں نسلہ نہ لا کے اس مقام تے ٹوبا سکے اکبر دی شادی کرنی ہے اٹھکالا لحظہ سوچیا میرے امام سوچن دے بعد فرمیندے جا راہب میں پروگرام تبدیل کردہ تو کیا یاد کرے سے کیوں نہ اکبر دی جان تیرے ویڑے نہ لے آنا قدمت جڑے ہیں قدم چمکیا تھا اس تو بڑی سعادت اس تو بڑی خوشبختی میرے واسطے کوئی نہیں اگلی لمحہ دے مولا امیر رو شاہ لوگت یہ طبیعت ہوندیاں مزاج ہوندیں کسی شاید طبیعت ہوئے نوکر نو دسو نوکر لائے رکھ سی اٹکلہ جملہ سمجھیں ہوندہ تا لفظ مولا امیر رو شاہ لوگت یہ طبیعت ہوندیاں مزاج ہوندیں کسی شاید طبیعت ہوئے نوکر نو دسو نوکر لائے رکھ سی امام کھڑ کر کے آدھن کسی شاید طبیعت نہیں ہو سکی تے چند چادرہ لائے رکھ چادرہ میں نام آیا ادھا مولا ہزارہ چادرہ لائے رکھ سا ٹر پیا چند قدمہ سے گیا امام فرمایا سجاد جی بابا جان کی آگ کے بلانا ہونے رائے میں بابا جی چاچا کر کے شبیر آئے میں آکھیا میرے سامنے بلا پہلی اکل ماری سرکار سجاد چاچا مڑ کے ڈٹھا رائے شبیرہ دن پھر بلا چاچا جدہ ستویں واری سرکار سجاد نے راہے کو چاچا سڑے ہیں اس ویلے ناکہ دی مہارت تو چھٹ گئی اٹھ دا باندھا ڈگ دا ڈاندہ شبیر دے قدمت جنے قدم چمکیا دے پتر جیونی دس اس گالے کو راز ہے شبیر فرمائے لہجہ نوٹ کر لے اے میرے سجاد دا لہجہ مت کہ موڑ دے میرا سجاد تے حقلہ ماردا صدقے جاواں ہو گئی یار میرے سے دی مکھا شبیر دے نیڑے آ کے دے مولا میں ایک گل محسوس کیتی ہے شبیرہ دن جی پوچھ مولا میں اکبر دی شادی دی گل کردہ میں اکبر دی جنج دی گل کردہ تسی روندے بڑا ہو شبیر ہو کے دن تو میری گل پہ کردہ ہے میں اکبر دی جنج چڑھ دی دے جا پہ بس مقامہ او دن آگے جنہ دنہ چھ امام فرمایا اکبر دی جنج تیرے بیڑے لائے کیا سا ایو ربیع الاول دا مہینہ تاریخ آدھی 12 ربیع الاول اکبر دی بارات راہب دے بیڑے چھے آئی راہب بازار سجائے گلیاں سجائیاں دودھ پانی دیا سبیلہ لڑائیاں قیمتی قلین پوائے نوکر میں کہتے راش ڈھیر ہوشی کائنات دے بادشاہ دے پتر دی شادی ہے راش ڈھیر ہوشی قیمتی قلین خراب ہو گا سن وہ کہتے خبردار ہون گل کی تیجے موڑ نہ کرے آئے تو انہوں کہڑا پتہ ہے جڑی جنج پہ آندھی ہے نا اس جنج دے نال میرے امام دا ایک پتر پہ آندھا ہے نام سجاد ہے بڑی نفیس مزاج ہے ارے میں نہیں چاہتا رہے تھے کسی ذرے تے سجاد دا پیر آ جاوے میری تعظیم میں فرق آ جاسی گھر آیا چلو نہ چھوڑا میں جملہ بھی چھوڑا دیا راہب دے علاقے محلے کوئی شادی ہویا ایک تو بندے بلاندے تو بندہ ٹوٹ جاندہ ہے نا اینو کوئی نہ بھی بلاویا تو انہوں نے گھر ٹوٹ جاندہ ہے وہ جڑے پھر ورسا ہوں دن وہ کہہ دن یار معاف کری تنو بلا نہیں سکے
تیری بڑی مہربانی تو ساڈے ویڑے تو رہے ساڈیاں خوشیاں شریک ہوئے پھر کہتے کوئی گل نہیں یار میں آ گیا میں راضی ہاں تھوڑی جی دنوں دے بعد میرے امام دے پتر دی جنج میرے ویڑے پہ جاندی ہے میں تانوں دعوت دینا تساں ضرور میرے ویڑے آنا آ گیا گھر زوجہ نو آدھے ایک کمرے دا جائزہ دیوا پہلے کمرے چلائے کے آئی آدھی اللہ خیر نہ لاون مرشد عباس دا کمرہ ہے دوجہ کمرے آدھی ہے آلیہ سینڈ دا کمرہ ہے ایک کمرے دے جائزے تو بعد پھر مشرف شاہ جی جدہ آئین نہ شہزادہ علی اکبر دے کمرے زوجہ حدیث اکھا بند کر کے درود پڑھ کے کمرے چ داخل ہو اکھا بند درود پڑھ کے کمرے چ داخل ہویا زوجہ کیا بسم اللہ پڑھ کے اکھا کھولیاں سے ڈٹھش کمرے دی سجاوٹ بناوٹ منہ چوبے ساختہ نکلیا سبحان اللہ ایک شاید تدید پہ گئی ہاتھ لاون لگ گئے زوجہ تو پوچھتا ہے کیا ہے زوجہ ہاتھ لاب کیا جس خبردار ہاتھ نہ لاویں یہ سرخ لباس ای لیلا دار اکبر نو مندری پیسان جے آ گئی بنری اکبر دی ہوندے لکھ لکھ شکل راہب دی زوجہ مصلی عبادت بچھایا رات کسے پہرے راہب دی زوجہ دی اکھ مصلی عبادت لگ گئی اللہ جانے کیسا خواب بٹھا ہے منہ تماتم کر دی راہب دی مصلی دی جان پئی راہب زوجہ لے کے دے میں خوشی دے آنسو آنکھاں یا بدشگنی آنکھاں چھوڑ سو جواب اذا دلہ اچھرو کیا دیا نہیں میں راہب میں لوٹی نٹھی ہے ایک جنو بوندی جگہ ستیا خواب بچالے پے بندے کس دے میرے دل نٹھے کوئی گانیا سہریا والے رو رو کیا دیا مستور نٹھی جیدہ ہاتھ پاسے دے رہ والا جلنی کر میں خواب سڑا من وڈے بول پہ پیدل لیا مود پٹ کیا دیا میں راہبہ سن سے برداشت کرے تھے دا سن میں جانی نٹھے کل سے بادہ جیدہ گل وچ لاگ گیا تیرے وچ خیمیاں دے زوجہ نو تسلی دے کہ نوکران نو نال لا کے مکان دی چھت تے آیا ہے نوکران نو آدھا یار میں مکان دی چھت تے چڑھ کے قرآن پڑھدا جیتے قرآن پڑھدا رہا سمجھی آئے جان نہیں آئی جدر قرآن بند کرا سمجھی آئے جان آ گئی رائے مکان دی چھت تے آئے قرآن کھولا پہلی آیت رائے تلاوت کی ہے یکا یک منار اعلان ہویا ہے آوازہ دا پتھر مارو باغی دیا بھیڑا آ گئی نے 4 سالہ دی سیدہ دی اتھے آئی ہے جتھے بابے دی ساگ ہے بابے دی ساگ نو ہلاوڑے کیا دیا پڑھ وے بابا قرآن میری مار باب جھڑ پیا آدھی بابا قرآن پڑھیا پتھرہ دی بارش بات گئی میرے آقا نے قرآن شروع کیتا ہے یا راہب دا قرآن بند ہویا ہے نوکر آدس مبارک ہوئی جج آ گیا اچھرو کے آدھے جج نہیں آئی کوئی شریف اجڑ کے آ گیا نوکرانو نالا کے بلار آیا ہے دے دا کیا ہے کہ سارے جڑا نوکے نے راتے سوار ہے سونا قرآن پہ پڑھ جائے رائب سانگ دے تلے کلو کے آدھے باغی جی نہیں پڑھ دے جویں تو پہ پڑھ جائے شمر نو آدھے آدھی رات واسے سر میں نو دے شمر آدھے کافلہ نہ لے جا بچی نہ لے جا سر نہ لے جا آدھے کیڑا کافلہ تے کیڑی بچی شمر آدھے آوے جدے کنہ چولاد پہ مانی ہے جدہ چولا سرے ہوئے جدے رخسار زخمی ہے آدھے کیا ہے اس بچی نو آدھے جتے کافلہ نہ جائے بچی نہیں جاندی جتے بچی نہ جائے سر نہیں جاندہ کافلہ نہ لے جا بچی نہ لے جا سر نہ لے جا جھولی سرکار شبیر دا سر پایا